الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا سوال بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ درود پاک کے وہ کون سے صیغے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ثواب کا تعلق ہے کامل توجہ کے ساتھ، ثواب کا تعلق ہے درست پڑھنے کے ساتھ، ثواب کا تعلق ہے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ۔ دیکھیں، جس عبادت میں، جس وظیفے میں جتنی زیادہ توجہ ہوگی، جتنا زیادہ خشوع و خضوع ہوگا، جتنا زیادہ اہتمام ہوگا، جتنا زیادہ آداب کو ملوز خاطر رکھ کر جو وظیفہ پڑھا جائے گا، جو درود پاک پڑھا جائے گا، اتنا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا اور اتنا زیادہ اس پر ثواب بھی ملے گا، اتنا زیادہ اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ درود پاک کا کون سا صیغہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے؟ تو دیکھیں، درود پاک کے بہت سے صیغے منقول ہیں۔ بعض خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں اور بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول ہیں اور درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہیں، اور ان کو پڑھنے سے درود پاک پڑھنے کے حکم پر عمل بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ کیونکہ یہ جو آیت درود ہے نا، آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہ مطلق ہے، اس میں کسی خاص صیغے کی تخصیص نہیں کی گئی، یہ کسی خاص صیغے کے ساتھ اس آیت کو مقید نہیں کیا گیا، اور نہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھو گے تو تمہارا درود پاک قبول ہوگا یا اس پر ثواب ملے گا، یا اگر کسی جو صیغے میں بتا رہا ہوں ان صیغوں کے علاوہ اگر تم درود پاک پڑھو گے تو تمہارا وہ درود پاک قبول بھی نہیں ہوگا اور اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے جتنے بھی درود پاک کے صیغے لکھے ہیں جو کہ درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہیں، ان میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور جو صیغے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں اس میں حضور نے عاجزی کرتے ہوئے اس میں اپنی شان و عظمت کو بیان نہیں فرمایا، اور جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول صیغے ہیں ان صیغوں میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب شان و عظمت کو بیان کیا گیا، اور خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان بھی ہے کہ جب تم مجھ پر درود پاک پڑھو تو نہایت اچھے انداز میں درود پاک پڑھا کرو، اچھے طریقے سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا درود پاک میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو دیکھیں، درود پاک کے جو صیغے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول ہیں اور درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہیں، تو ان کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور وہ مقبول بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ درود پاک کے وہ صیغے کہ جو خود سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، ظاہر ہے کہ وہ فضیلت میں دوسرے صیغوں سے زیادہ ہیں اور زیادہ بابرکت ہیں، اور ان کو پڑھنے سے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، کیونکہ وہ صیغے ایسے ہیں کہ خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے وہ ادا ہوئے ہیں، اور خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پڑھا اور پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جو صیغے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول ہیں، ان کو پڑھنے سے بھی درود پاک پڑھنے کے حکم پر عمل ہو جائے گا اور پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اس لیے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں تو صیغے بدل کر پڑھا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو خشوع و خضوع بھی نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا ہر صیغے کی اپنی ہی برکت اور فضیلت ہوتی ہے۔ جب آپ مختلف صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو ہر صیغے کی آپ کو فضیلت اور برکت حاصل ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں بھی درود پاک لکھے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو خوف حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔